دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں حضرت العلامہ مولانا حافظ محمد حنیف قادری صاحب قبلہ کامل الفقہ جامعہ نظامیہ سے وہ آئے اور اپنے خطاب سے ہماری سماعت کو بہرمند فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ القدیم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ محترم معزز سجادہ نشین صاحب قبلہ، نگران مجلس و محفل و مولانا سید عزت اللہ صاحب و معزز حاضرین مکرم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ہم اس کے محبوب برگزیدہ ولی کے آستانے میں اور اس کے پیارے بندوں کا ذکر سننے کے لیے، ذکر خداوندی کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ معزز حاضرین، ماشاءاللہ بڑی دیر سے یہاں پر خالق کائنات کا ذکر پاک کیا گیا اور اللہ کے پیارے بندوں کا تذکرہ کیا گیا، منقبت، نعت وغیرہ کی شکل میں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم جب کسی باغ سے گزرو تو اس سے کچھ کھا لیا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باغ سے مراد کیا ہے؟ تو پیارے آقا نے فرمایا، جہاں علم اور ذکر الہی کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں وہاں سے گزرو تو اس سے استفادہ کرو۔ تو گویا کہ آج ہم اسی حدیث پاک پر عمل آوری کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حاضرین، ماہ رجب المرجب اسلامی سال کا برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ ارشاد فرمائی کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ تو گویا کہ ہم اللہ کے مہینے میں قدرت الہی کے فیض کی سانس لے رہے ہیں۔ رجب کی فضیلت جاننے کے لیے اتنا کافی۔ اس کے علاوہ حاضرین، کئی ایک اللہ کے محبوب بندوں کا وصال اور ولادت اس مبارک مہینے میں ہوا ہے۔ انہیں میں سے میں مختصر طور پر تذکرہ کرنا چاہوں گا حضرت سلطان ہند خواجہ خواجگان خواجہ ہندل ولی سید معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمت و رضوان کا۔ معزز حاضرین، ملک ہندوستان میں اسلام 3 طریقوں سے آیا ہے۔ ان 3 طریقوں میں سے سب سے پہلا جو طریقہ اسلام کے آنے کا ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی آمد ہے، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی صحابہ کرام ہندوستان تشریف لا چکے تھے، بلکہ تاریخ میں یہ بات باضابطہ ہمیں تحریر شدہ ملتی ہے۔ ملک دکن پر لکھی گئی ایک بڑی عربی تاریخ ہے، آکام المرجان فی آثار ہندوستان۔ اس میں حضرت عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، اور دیگر دکن کی اور ہندوستان کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں کے ایک بادشاہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں حاضری اور ملاقات کے لیے گئے تھے، اور وہ مسلمان بھی ہو چکے تھے ہندوستان کے، اور صحابہ کرام بھی یہاں تشریف لائے ہیں۔ ان کے مزارات، جن حضرات کی تحقیق ہے، تقریباً سینکڑوں کی تعداد میں ہندوستان میں مزارات صحابہ کرام موجود ہیں، اور صحابی وہ مقدس شخصیت ہے جن کے بارے میں پیارے آقا نے فرمایا کہ میرے صحابی جس سرزمین میں ان کا مزار ہوگا وہ تدفین ہوں گے،
قیامت کے دن اس علاقے میں سب سے پہلے جو قبر سے مزار سے اٹھیں گے وہ میرے صحابی ہوں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے ہندوستان میں بھی ایسی شخصیتیں ہیں کہ جو میدان محشر میں قیامت کے دن جب انہیں پیش کیا جائے گا تو سب سے پہلے انہی کے مزار کھلیں گے۔ حاضرین کرام، یہ ایک راستہ ہے، طریقہ ہے ہندوستان میں اسلام آنے کا، اور دوسرا طریقہ ہے بادشاہان اسلام کا۔ جیسے سب سے پہلے ہندوستان میں جو بادشاہ تشریف لائے وہ حضرت محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ، ان کی عمر 16 سال غالباً 7 مہینے تھی۔ اس عمر میں وہ 2000 کی فوج لے کر ہندوستان تشریف لائے تھے اور ایک بڑا علاقہ آپ نے فتح کیا۔ اور اس کے بعد تاریخ میں ہمیں تذکرہ وغیرہ ملتا ہے تو حضرت سلطان محمود غزنوی سبکتگی رحمت اللہ علیہ کا، کہ وہ بھی ہندوستان تشریف لائے اور پھر واپس افغانستان تشریف لے گئے۔ اس کے بعد کئی ایک مقامات سے بادشاہ بھی آنے لگے۔ حاضرین، لیکن ہندوستان میں جن کی آمد سے ملک ہندوستان کے گوشے گوشے اور چپے چپے میں اسلام پھیلا، وہ شخصیت حضرت سیدنا غریب نواز سلطان ہند علیہ رحمت و رضوان کی ذات پاک ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان، آپ کے خلفاء کی تعداد آپ کی سیرت پاک میں اگر دیکھی جائے تو صرف خلفاء کی تعداد تقریباً 150 ملتی ہے۔ یہ تو وہ نام ہیں جن کا نام تاریخ میں موجود ہے اور ان کے مزارات کی نشاندہی بھی ہے۔ اب نہیں معلوم کتنے اور حضرات تھے جن کے خلفاء اس کیفیت میں، اس تعداد میں ہوں، تو پھر ان کے مریدین کا حل کیا ہوگا۔ اور حاضرین کرام، حضرت سیدنا سلطان ہند سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان وہ اولیاء کرام میں سے ہیں کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ حکم فرما کر ملک دکن روانہ فرمایا، ہندوستان روانہ فرمایا۔ تو حضرت سیدنا غریب نواز رحمت اللہ علیہ ہندوستان خود تشریف نہیں لائے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ تشریف لائے تھے۔ تفصیلات تو بہت ساری ہیں اور آپ کے حیات طیبہ کے واقعات، کرامات، شان و عظمت، علمی مقام وغیرہ وہ تفصیلات ہیں اپنی جگہ۔ میں بس 3 یا 4 کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کر کے اپنی گفتگو سمیٹوں گا۔ معزز حاضرین، حضرت سیدنا غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کے متعلق آپ کے مرید خاص اور خلیفہ آدم سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کی خدمت میں 20 سال گزارا ہوں۔ اس طرح کے خلا و ملا، سفر و حضر، زمین و پانی، کوئی خطہ ایسا نہیں چھوٹا جہاں میرے شیخ گئے ہوں اور میں نہ گیا ہوں۔ اس طرح 20 سال آپ کی صحبت میں رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے 20 سال اپنے شیخ کی خدمت میں اس طرح گزارے کہ انہیں جب کوئی کھانے کی ضرورت پڑتی تو میں کھانا اپنے ہاتھوں سے تیار کرتا اور اسے گرم رکھتا۔ گرم کیسے رکھتے؟ فرماتے کہ اس زمانے میں ایک انگیٹھی ہوتی تھی، چولہا نما ہوتی تھی، اس میں آگ نہیں جلتی تھی مگر آگ کے شعلے ہوتے تھے۔ تو انگیٹھی پر برتن ہوتا اور وہ انگیٹھی میرے سر پہ ہوتی۔ اس طرح 20 سال میں نے آپ کی خدمت میں گزاری، جب آپ کو کسی کھانے کی ضرورت ہوتی تو میں گرم کھانا پیش کر دیتا۔ تو حاضرین، یہ اکابر بزرگان دین ہیں جنہوں نے اپنے شیخ، اپنے مرشد کی خدمت اس انداز میں کی ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ ظاہر میں کوئی خدمت یوں ہی نہیں کر لیتا، کیا کمال دیکھا ہوگا، کیا نعمتیں انہوں نے پائی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عرفان کی باتیں انہوں نے سنی ہوگی، ان کے دل میں کیا کس قسم کی کیفیتیں پیدا ہوئی ہوں گی۔ یہ سارے کمالات دیکھ کر وہ ایسے فریفتہ ہو گئے تھے۔ اور وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے ساتھ میں ایک مقام پر ایسے جگہ پہنچا کہ وہاں پر چرند پرند کا بھی وجود نہیں تھا۔ عام طور پر چرند پرند ایسے مقام پر پائے جاتے ہیں جہاں پر پانی اور غذا ہو، کیڑے مکوڑے، چنٹیاں وغیرہ یہ اسی جگہ دکھتے ہیں جہاں پر پانی یا غذا ہوتی ہے۔ جہاں پانی اور غذا نہیں ہوتا وہاں پہ کوئی چرند ہوتی، کوئی پرندہ ہوتا ہے نہ کوئی چرندہ ہوتا ہے، حیوانات ہوتے ہیں نہ کوئی اور چیز ہوتی ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں حضرت کے ساتھ میں ایسے مقام پر پہنچا اور 3 دن ہم جنگل و بیابان میں گھومتے رہے۔ اس کے بعد حضرت غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا یہ معمول تھا، آپ کو جب زیادہ شدت کی بھوک محسوس ہوتی اور جسم میں لاغری پیدا ہوتی تو آپ اپنے مصلے کے نیچے سے 2 روٹیاں نکال لیتے تھے۔
2 روٹیاں نکال لیتے تھے. آپ فرماتے ہیں حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس وقت حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے 2 روٹیاں نکالی اور فرمایا یہ قربت میں جو پہاڑ نظر آ رہا ہے اس کے غار میں جاؤ, وہاں ایک بزرگ ہیں, ان کی خدمت میں میری طرف سے تحفے میں یہ 2 روٹیاں پیش کر دینا. مطلب یہ کہ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں جنگلوں میں بیابانوں میں رہنے والے اللہ کے نیک بندوں کو بھی جانتے تھے, اگرچہ کہ ان سے ملاقات نہ ہوئی ہو. حاضرین, یہ دراصل ایک روحانی اور ایمانی خوشبو ہوتی ہے جو ایک اللہ والے کو دوسرے اللہ والے سے واقف کراتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں, فارسی کا محاورہ ہے ولی را ولی می شناسد, یعنی اللہ کے ولی کو اللہ کے ولی ہی پہچانتے ہیں. تو حاضرین کرام, حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ تحفے میں جب بھیجے تو حضرت بختیار کاکی فرماتے ہیں میں حضرت کی خدمت میں گیا اور ان کی خدمت میں جب 2 روٹیاں پیش کی تو انہوں نے 1 روٹی اپنے لیے رکھی اور 1 مجھے تحفے میں دی اور فرمایا کہ یہ میری طرف سے ہے, آپ کھا لو. اور 4 کھجور انہوں نے تحفے میں دیے اور کہا کہ معین الدین چشتی کی خدمت میں میری طرف سے ہدیہ دینا. تو حاضرین کرام, آپ غور کیجئے کہ جہاں چرن پرن موجود نہ ہو وہاں پر ان بزرگ کے پاس کھجور کا آنا اور حضرت غریب نواز کے پاس روٹیوں کا آنا, یہ اللہ کی عطا کے سوا کیا ہو سکتا ہے. دراصل یہ واقعہ حکایت کر رہا ہے قرآن مجید کے اس واقعے کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو بند کمرے میں عطا فرمایا تھا کہ بے موسم کے پھل حضرت مریم علیہ السلام کے پاس ہوتے تھے. وہ نہ باہر نکلتی تھی حجرے کے اور نہ ہی کوئی ان کے پاس آتا تھا, مگر غیب سے اللہ تعالیٰ انہیں رزق عطا فرماتا ہے. حضرت سیدنا غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے اس واقعے سے ہمیں جو سب سے بڑا سبق ملتا ہے, اللہ والوں کی زندگی پڑھی سنائی اسی لیے جاتی ہے تاکہ بندے اللہ کے ہو جائیں. بندے غیر کے ہو جائیں اس لیے نہیں سنائی جاتی, بندے اللہ کے ہو جائیں. اور اللہ والے دنیا میں آئے اسی لیے ہے کہ وہ بندگان خدا کو خدا کا بنائیں. اللہ والے دنیا میں قوم کو اپنا بنانے کے لیے نہیں آتے, وہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کے لیے آتے ہیں, اور یہ کام کی خاطر اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھیجتا ہے. ہر کسی کے اندر یہ سکت یہ طاقت نہیں ہوتی. تو غور کیجئے کہ جہاں چرن پرن نہ ہو ایسے مقامات پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو روزی عطا فرماتا ہے, انہیں بھوکا نہیں رکھتا. اگر ان کی ضرورت ہے تو پھر غور کیجئے کیا اس وقت مسلمان, ویسے مسلمان کوئی فاقہ کشی کی زندگی میں مبتلا نہیں ہے, نہ کوئی تنگ دستی کی شکایت ہمارے پاس موجود ہے. حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو ماشاءاللہ سارے لوگ کھاتے پیتے ہیں, بھیک مانگنے کی کوئی نوبت نہیں ہے. ایسا دن ہمارے پاس کبھی نہیں آیا کہ ہمارے گھر میں چولہا نہ جلا ہو تنگ دستی کی وجہ سے. بچپن سے اب تک کی عمر گزارے ہیں, بڑی بڑی عمر رکھنے والے لوگ بھی ہیں. اگر آیا ہے ماشاءاللہ کسی کے پاس تو اللہ کے دربار میں سجدہ شکر ادا کیجئے. یہ سجدہ شکر ادا کرنے کی حالت ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں میں رکھا, نعمتیں کھاتے ہیں, نعمتیں پہنتے ہیں, نعمتوں میں رہتے ہیں, آسائشوں میں رہتے ہیں. اتنا سب کچھ ہم رکھتے ہوئے بھی شکایتیں کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتی. تو حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت ہے کہ جب ضرورت محسوس ہوتی تو آپ مصلے سے روٹی نکال لیتے, لیکن آپ اس کرامت سے اپنے چاہنے والوں کو سبق بھی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس کو کھلانا چاہے اسے کوئی بھوکا نہیں رکھ سکتا. یہ توکل ہے, اس کا نام توکل ہے. توکل یعنی اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا, اللہ کے سوا کسی پر بھروسہ کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. یقین ایسا امت مسلمہ کا خالق کائنات پر ہونا چاہیے. حاضرین کرام, حضرت سلطان ہند غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق سیدی بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمت و رضوان نے 2 واقعے بیان فرمائے ہیں. وہ 2 واقعے مختصر طور پر میں عرض کروں گا. آپ کے ملفوظات میں لکھا جاتا ہے حضرت سیدنا خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ حضرت غریب نواز رحمت اللہ علیہ اجمیر شریف سے دہلی اچانک بلا علم و اطلاع تشریف لائے, اور جیسے حضرت کے پاس آئے آپ استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے اور اپنی مسند پر بٹھایا. شیخ محترم ہے, پیر و مرشد ہے. عرض کرنے لگے کہ حضرت آپ کیوں تشریف لائے, آپ حکم فرماتے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا. تو حضرت غریب نواز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں آپ سے ملاقات بھی کرنا چاہتا تھا, اس کے علاوہ ایک کام کی غرض سے میں یہاں پر آیا ہوں. فرماتے ہیں وہ کام یہ ہے
کہ پہلے آپ مسئلہ سمجھ لیجئے. مسئلہ کیا ہے؟ اس وقت کی میں بات نہیں کر رہا ہوں. قانون اسلام کا ایک قاعدہ ہے، ایک مسئلہ ہے. وہ یہ ہے کہ جس زمین کا کوئی مالک نہ ہو، جس زمین کا کوئی مالک نہ ہو اور وہ زمین حکومت کے ماتحت بھی نہ ہو، بلدیہ کے تحت نہ آتی ہو، حکومت کے تحت نہ آتی ہو، ایسی زمینیں جیسے بیابانوں میں ہوتی ہیں، جنگلوں میں ہوتی ہیں. دین اسلام کا قانون یہ ہے کہ اگر کسی زمین کو کوئی آباد کرے، وہی آدمی اس کا مالک ہے، وہی آدمی اس کا مالک ہے. اس قانون کے تحت میں حضرت غریب نواز جب اجمیر تشریف لائے تو وہاں ایک کھیتی کو آپ نے آباد کیا. باضابطہ آپ ہل جوتتے تھے، بیج بوتے تھے اور آپ کی کھیت میں درخت اگاتے تھے، فصل اگاتے تھے، اپنے ہاتھوں سے فصل کاٹتے تھے اور شہر میں بیچا کرتے تھے. یہ کام ہے حضرت سیدنا غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مقطع تیار کیا ہے، یعنی ایک کھیتی کو آباد کیا ہے. میرے بچوں نے مجھ سے خواہش کی کہ ابا حضور آپ دہلی تشریف لے جائے، بادشاہ سے ہمارے نام یہ مقطع لکھوا کر لائیے، کیونکہ قانون اسلام ہے جو بنجر زمین کو آباد کرتا ہے، جس کا کوئی مالک نہ ہو وہ اسی کا مالک ہو جاتا ہے، حکومت سے بھی مسلمہ ہو جائے. بس اس لیے میں آیا ہوں. بختیار کاکی سید قطب الدین مجھے یہ بتاؤ کہ اس کام کے لیے میں کس کے پاس جاؤں؟ تو غور کیجئے، دنیاوی کام کرنے کے لیے رابطہ کس سے کرنا ہے، کہاں ملنا ہے، کس جگہ یہ کام حل ہوتا ہے. صوفی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو دنیا کا پتہ ہی نہیں ہوتا. سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے ایک گوشہ نصیحت کا ہمیں یہ بھی ملتا ہے، ان کو دنیا داری کا پتہ ہی نہیں ہوتا. چونکہ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ شہر میں رہتے تھے. آپ کو معلوم تھا کہ بادشاہ وقت آپ کا گرویدہ ہے حضرت شمس الدین التمش، جو تہجد گزار بادشاہ گزرے ہیں. تو گرویدہ ہے، اس وجہ سے آپ نے فرمایا کہ آپ اگر حکم فرماتے تو میں یہ کام کر لیتا، آپ اتنی زحمت کیوں کر لیے؟ تو فرماتے ہیں ٹھیک ہے آپ ہمارا کام کر دیجئے. حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ شمس الدین التمش بادشاہ کے دربار میں گئے. لوگوں نے بتایا، دربانوں نے، کہ حضرت تشریف لائے ہیں. تو بادشاہ پریشانی کے عالم میں اپنا تخت چھوڑ کر نیچے اتر آیا اور ایک بڑا دالان تھا جہاں پر بڑی قالینیں عمدہ بچھی ہوئی تھی، وہاں پر حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو بٹھایا اور خود نیچے بیٹھ گیا. خود نیچے بیٹھ گیا اس خاطر کہ اوپر تک آنے میں آپ کو زحمت نہ ہو جائے، اس لیے وہیں بٹھایا. اس کے بعد عرض کرنے لگا کہ حضرت میں اتنی مرتبہ آپ کے دربار میں آیا، آپ نے دروازہ بند کر دیا اور آپ میرے پاس تشریف لائے ہیں، آخر میں کیا خدمت انجام دوں آپ کی، میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ تو حضرت نے وہ بات سنائی کہ میرے شیخ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، انہوں نے ایک زمین آباد کی ہے اور کھیتی کو آباد کیا ہے، ان کے نام پہ، ان کے شہزادوں کے نام پہ وہ مقطع لکھ دیا جائے. تو بادشاہ نے فوراً ان کے نام پہ وہ مقطع لکھ دیا اور مال و زر کی ایک تھیلی بھی پیش کی کہ آپ میری طرف سے حضرت کی خدمت میں پیش کیجیے. حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ وہ کاغذات اور مال و زر لے کر گئے. حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کاغذات قبول فرماتے ہیں اور مال و زر جب پیش کرتے ہیں تو حضرت غصے میں آ جاتے ہیں، اپنی ناراضی کا اظہار فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بیٹا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ میں بادشاہوں اور دنیا داروں کے تحفے قبول نہیں کرتا. ناراضی کا اظہار فرماتے ہیں اور وہ مال و زر قبول نہیں فرماتے. حاضرین کرام، یہ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سادگی، دنیا سے دوری. اور ایک اہم بات یہاں ہم کو یہ ملتی ہے کہ اس وقت دنیا میں لوگ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ زمین کو کھیتی سے نہیں بلکہ انسانیت سے آباد کیا جائے اور کھیتیوں کو پلاٹس میں تبدیل کیا جا رہا ہے. حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے اس واقعے سے ہم کو سبق ملتا ہے کہ جتنا ہو سکے کھیتی کو کھیتی باقی رکھو، جہاں تک ہو سکے کھیتی کو کھیتی باقی رکھو، اس لیے کہ کھیتیوں سے انسانیت کی زندگی ہے، چرند پرند کی بھی زندگی ہے، سارے زمین پر بسنے والے مخلوقات کی زندگی ہے. اگر اسے ختم کر دیا جائے تو پھر لوگ کھائیں گے کہاں سے، پیئیں گے کہاں سے؟ اور جب زمین بنجر ہو جائے گی تو بارش بھی بند ہو جائے گی. زمین پر بارش کی ضرورت ہو تبھی بارش برستی ہے، اگر ضرورت نہ ہو تو بارش نہیں برستی. اسی لیے شہروں میں بارش کم ہوتی ہے،
اور کھیتیوں میں بارش زیادہ ہوتی ہے۔ بہرحال حاضرین کرام، یہ قدرت کا نظام ہے۔ حضرت سیدنا غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق فرمایا جاتا ہے۔ آخری ایک بات عرض کروں گا، حضرت کے خدمت میں ایک مرتبہ ایک شخص آ کے عرض کرتا ہے کہ حضرت بادشاہ ہے، میں نے ایک زمین کو آباد کیا تھا، اجمیر شریف کا یہ واقعہ ہے، ایک زمین کو میں نے آباد کیا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں کا جو گورنر ہے، جو بادشاہ التمش کے ماتحت ہے، ان کا کوئی بڑا پلان ہے جس کی وجہ سے وہ میری زمین لے لینا چاہتے ہیں۔ تو حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا دکھ ہوا، تکلیف ہوئی کہ جس زمین کو انہوں نے آباد کیا اور وہ زبردستی حاکم کھینچنا چاہتا ہے، تو صرف ایک مرید کی سفارش کی خاطر اس کی زندگی بہتر ہو جائے، اس کی زمین اس کے ہاتھ سے نہ جائے، اس خاطر آپ اکیلے اجمیر شریف سے دہلی کا سفر کرتے ہیں۔ اور اس مرتبہ آپ کے اپنے بچوں کی بات تھی تو بادشاہ کے پاس خود نہیں گئے تھے، اور ایک عام انسان اور آپ کے مرید کے لیے مسئلہ حل کرنے کی بات تھی تو خود بادشاہ کے پاس تشریف لے جاتے ہیں۔ یہاں سے سمجھ لیجئے کہ بزرگوں کا طریقہ یہ ہے، وہ اپنوں کے لیے سفارشیں نہیں کرتے بلکہ اپنے خاندان والوں کے لیے سفارشیں نہیں کرتے، بلکہ وہ انسانیت اور مخلوق خدا کے لیے سفارش کرتے ہیں۔ یعنی ان کے پاس رشتہ داری، خاندانی کا تعصب یا اس کی طرفداری نہیں پائی جاتی، وہ ساری مخلوق خدا کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں۔ بہرحال حاضرین کرام، خود بادشاہ کے پاس تشریف لے گئے اور حاکم پر دباؤ ڈالا، پھر جو اس کا اپنا منصوبہ تھا، مقصود تھا، اس کو ختم کر دیا گیا، جس کی زمین تھی اسے واپس دلا دی گئی۔ حاضرین کرام، یہ سارے واقعات سے ہم کو سبق ملتا ہے، اولیاء اللہ، خدا کے نیک بندے اپنے سینے میں درد مند دل رکھتے ہیں۔ ان کے پاس ایک طرفہ پالیسی نہیں ہوتی، ان کے پاس دو آنکھیں نہیں ہوتی، یعنی وہ ایک کو ایک آنکھ سے دیکھے، دوسروں کو دوسری آنکھ سے دیکھے، وہ اپنی دونوں آنکھوں سے ہر کسی کو فیض دیتے ہیں، اور ان کے پاس کمی، برتری، قربت، دوری نہیں پائی جاتی۔ جیسے کہ آسمان سے بارش برستی ہے تو ساری زمین کو گیلا کر دیتی ہے، اور اللہ کی رحمت اللہ والوں کے ذریعے جب برستی ہے تو گناہگار بھی اس میں شامل ہوتا ہے، امیر بھی شامل ہوتا ہے، غریب بھی شامل ہوتا ہے، قریب والا بھی شامل ہوتا ہے، دور والا بھی شامل ہوتا ہے۔ یہ اولیاء کرام کی تعلیمات ہیں جو بزرگان دین کے آستانوں سے، ان کے خانقاہوں سے، ان کی تصانیف سے، ان کی کتابوں سے ہمیں دی جا رہی ہے۔ بہرحال ہمارے لیے بڑی سعادت مندی، خوش بختی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان بھی عطا فرمایا تو حضرت غریب نواز علیہ رحمۃ رضوان کے واسطے سے اور آپ کے ذریعے سے عطا فرمایا۔ ظاہر ہے کہ جتنے بڑے بزرگوں سے ایمان ملے گا، ایمان میں اتنی قوت ہوگی، اتنی نورانیت ہوگی۔ اس نورانیت اور قوت کو اگر باقی رکھنا ہے تو لازم ہے کہ اللہ کے بندوں سے، محبوبان خدا سے اپنا تعلق مضبوط کر لے، دنیا اور دنیا داروں سے تعلق دور رکھے اور اللہ والوں سے تعلق جوڑ لے، پھر ایمان مستحکم ہوگا۔ پہاڑ بھی اگر گرا دیے جائیں تو ہمارے یقین میں، توکل میں، ایمان میں کوئی تزلزل اور کسی قسم کی کوئی پسو پیش نہیں آئے گی۔ تو بہرحال حاضرین، یہ مختصر چند باتیں حضرت غریب نواز علیہ رحمت رضوان کے واسطے اور آپ کے طریقے کے متعلق ہم نے بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق دے، آپ کا فیضان ہم سب کو عطا فرمائے، جو کہا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔